کسی ایک بچے زیادہ ہو جاتی ہے، اور امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا نا، ازواج مطہرات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑا خوبصورت ہار، بڑا قیمتی ہار کینوں ملے گا، کہندے حصے دے اندر آئے گا؟ آپ نے فرمایا انہوں ملے گا جدے نال میں زیادہ محبت کرنا، جدے نال میں زیادہ پیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہر بیوی دے دل دے اندر ایک خواہش، شاید ہار میں مل جائے، لیکن رحمت والے پیغمبر نے ہار لیا۔ حضرت امامہ میرے نبی دی بڑی بیٹی زینب دی بیٹی آپ دی نواسی کھیل رہی آئی، سبحان اللہ، کھیل رہی سن، رحمت کائنات نے ہاتھ چاہ کے حضرت امامہ دے گلے دے اندر پا لیتا، سبحان اللہ، گلے دے اندر پا کے دے آپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اے بھی میرے نبی دی کی ہے نواسی، اس نے بھی میرے نبی دے نال کیا سی؟ پیار۔ اللہ اللہ۔ تو دو نواسی، ایک نواسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت عثمان غنی نو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ تعالی نے ایک لال عطا فرمایا، سبحان اللہ، جدا نام سی عبداللہ بن عثمان۔ کی نام سی؟ عبداللہ بن عثمان۔ ہن اے دسو اے کہ لگا میرے نبی دا نواسا؟ اے عبداللہ بن عثمان بھی میرے نبی دا نواسا، علی بھی میرے نبی دا نواسا، امامہ بھی میرے نبی دی نواسی، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شادی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئی، لیکن آپ دے وچوں کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی بچی بچہ پیدا نہیں ہویا۔ آپ 1.5 سال دے عرصے دے اندر انتقال کر گئیاں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو اور اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو، اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ڈیپو اپنے قبضے دے اندر رکھے ہویا ہے، نہ کسی نبی کو لے، نہ کسی ولی کو لے، نہ کسی غوث، نہ کسی کتب، نہ کسی اوتار دے کو لے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا، جن مرضی آوے میری میں انہیں بیٹے عطا کراں، میری مرضی آوے میں بیٹیاں عطا کراں، میری مرضی آوے بیٹیاں تے بیٹے ملا کے دے دیاں، اگر میری مرضی آوے نہ بیٹے دیاں نہ بیٹیاں دیواں، مینوں مجبور کرن لا ہے کوئی نہ۔ تو اولاد دے خزانے کہتے کول اللہ دے کول۔ ام المومنین مریم اسلام حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ لائقہ رضی اللہ تعالی عنہا
یاراں دا یا ہمسایاں دا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جلوہ افروز ہوئے نے اور ام المومنین پیار کر رہی ہیں بوسے دے رہی ہیں جدو میرے آقا کوڑ آئے نا ہر عورت کے دل دے اندر اللہ نے اولاد دی محبت پیدا کر دیتی ہے سبحان اللہ جو بھی شادی شدہ عورت ہے اگر اولاد والی نعمت معلوم ہے اور دے سسرال کہتے ہیں یار خاندان تے بڑا اچھا ہے جتے رشتہ داری کی ہے لڑکی بھی بڑی خوبصورت ہے اور اخلاق بھی بڑا اچھا کردار بھی بڑا اچھا ہر لحاظ کے نال کوئی کمی نہیں لیکن اللہ نے ان اولاد والی نعمت معلوم کی تو ہے اللہ اللہ پتہ ہے چلیا کہ اولاد دا ٹیکو تے اولاد دے خزانے کہنے کون نے بولو سارے اللہ دے بول امام الانبیاء رئیس الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آئے ہیں ایمان والے دی ماں نے آمنہ دے لال دے چہرے ال ویکھیا سبحان اللہ چہرے ال ویکھ کے پھر بچے ال ویکھیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے آنسو جاری ہو گئے رحمت والے پیغمبر رازدان سن سمجھ گئے کہ میری عائشہ بچہ چکی ہوا ہے بوسے دے رہی ہے ہر عورت دی خواہش تے تمنا ہوندی ہے بے شک گھر بھی ہوئے مال و دولت بھی ہوئے بنگلے ہون محل ہون جائیداد ہون اگر اس گھر دے اندر اولاد والا میوہ نہیں ہے تے گھر کھاوے نہ دے ہر بندے دی یہ خواہش ہوندی ہے دعا کرندا ہے میرا مکان تے میرا بنگلہ تے میریاں کوٹھیاں اے میریاں جائیداداں میرے کار تے میرے مربے میرے ٹریکٹر میریاں زمیناں کدے جان گیا اللہ اللہ انہاں دا وارث کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ اللہ دیا پیغمبراں نے بھی دعا منگی ہے میرے مولا شانو بھی نیک اولاد عطا فرما سبحان اللہ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرن میرے مولا کوئی مینوں وارث عطا کرنا جڑا میری نبوت تے میری رسالت دا وارث بنے میرے مولا اولاد تے خزانے تیرے کول نے ایمان والے دماغ اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری پیاری عائشہ تیرے رونے دی مینوں سمجھ آ گئی ہے لیکن اولاد تے میں پیغمبر دے بس دے اندر بھی نہیں ہو دے سامنے رو اونوں رو کے دکھا جے کول اولاد دے خزانے نے کو سبحان اللہ میں پیغمبر کول بھی اولاد دا خزانہ کوئی نہیں بیٹیاں تے بیٹے دینے والی کس دی ذات ہے اللہ تعالیٰ دی ذات ہے حضرت ام کلثوم بغیر اولاد دے دنیا تو انتقال کر گئیاں آپ دی آخری بیٹی تے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا سبحان اللہ اور میں اس تفصیل کے اندر چلا گیا تو وقت سارا ادھر بیت جائے گا کہ
کہ رشتہ منگن والا کون سی حضرت علی المرتضیٰ واسطے پھر اس نکاح دے گواہ کون خرچہ کون کرنے والا سی شادی ہوتے ایک عنوان الگ ہے اللہ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہویا اور آپ نے پیغام بھیجن تو پہلے ہور کئی صحابہ کرام دا بھی پیغام آیا آمنہ دلال دی طرف اور جب بچی کسی دے گھر جوان ہو جائے ہر بندہ اور رشتہ منگتا ہے پوچھتا ہے باقی صحابہ کرام نے بھی رشتہ پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والا آمنہ دلال خاموش ہو جاندے سن چپ ہو جاندے سن آپ نہ ہاں کرتے سن تے نہ کرتے سن بس خاموشی اختیار کر لیندے سن وہ دی وجہ ہے کہ میرے نبی نے جتنے رشتے کیتے جتنیاں شادیاں کیتیاں خود وہ بھی اللہ کی مرضی دے نال تے اپنی بیٹیاں دے نکاح کیتے وہ بھی اللہ کی مرضی دے نال اللہ دا قرآن اعلان فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا محبوب نے تک بولتا ہی نہیں جن نے تک میرا رب نہ بلائے سبحان اللہ اس واسطے تے میرا مصطفیٰ چپ رہا ہے آپ نے کوئی جواب باقی صحابہ نو نہیں دیتا میرے رب دی مرضی بھی یہ آئی کہ آخری بیٹی دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ دے نال ہوئے تے میرے مصطفیٰ دی بھی یہی منشا سی سبحان اللہ سبحان اللہ یہی منشا سی میرے نبی دی شادی ہو گئی اور گھر دی آبادی ہو گئی پھر گھر دے اندر کوئی چھوٹی موٹی بات بھی کدے کدے ہو جاتی ہے او لوگ نے او جوڑا ہے سبحان اللہ جنہ دا نکاح میرے مصطفیٰ نے پڑھیا سبحان اللہ گواہ ابو بکر تے عمر بنیا سبحان اللہ خرچہ عثمان غنی نے کیتا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سبحان اللہ نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی اس سے پھر کدے بات کریں گے انشاءاللہ حضرت فاطمہ دی شادی ہو گئی خانہ آبادی ہو گئی ایک دیارے میاں بیوی دی کوئی بات ہو گئی آپس دے اندر گھر میں ہو جاتی ہے گھر میں ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال جڑی آپ دی بی بی سی حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق دی بیٹی آیا رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے جس طرح حضرت عمر فاروق جلالی سن تے انہاں دی طبیعت بھی تھوڑی جی کیسی سخت آئی آمنہ دے لال دے نال کدے گل بات ہو جاتی سی ناراضگی دا اظہار ہو جاتا سی عورتاں نے جب مال غنیمت آیا فراوانی ہوئی تے میرے آقا دیاں بیویاں نے خرچے دا مطالبہ کر دیتا یا رسول اللہ ہن تے پیسے آ گئے نے مال آ گیا تے ساڈا خرچہ اوتھے دا اوتھے ہی ہے اللہ اللہ حضرت علی المرتضیٰ تے حضرت فاطمہ دی آپس دے اندر گل بات ہوئی ناراضگی ہو گئی آپ ناراض ہو کے چلے گئے جا کے مسجد نبوی دے اندر مٹی دی اتے لیٹ گئے حضرت فاطمہ ویکھیا گھر اندر نہیں ہے پتہ کرایا نہیں کافی دیر گزر گئی امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے علی المرتضیٰ کی تھے بیٹی ابا جان اس طرح گھر دے اندر
ناراض ہو کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلاش کرنا شروع کر دیتا کہ علی میری بیٹی فاطمہ دے نال ناراض ہو گئے. آپ چلدیاں چلدیاں تلاش کردیاں مسجد دے اندر پہنچے. دیکھ دے کہ ننگی زمین اتے سر مٹی اتے رکھ کے حضرت علی المرتضی خراٹے لے رہے ہیں, سو رہے ہیں. اگلے جڑے لفظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی اور پیر مبارک دے نال پاؤں مبارک دے نال وجود نو ٹھوکر لائی. فرمایا قم یا ابا تراب, او مٹی دے باپ اٹھ. قم یا ابو تراب, او مٹی اتے لیٹنے والے, مٹی اتے سونے والے اٹھ. حضرت علی المرتضی اٹھ پے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کی گل ہوئی ہے, کیوں حضرت فاطمہ دے نال ناراض ہو گیا؟ جا گھر جا. آمنہ دے لال لے گئے, بیٹی نو بھی سمجھایا, حضرت علی المرتضی نو بھی سمجھایا تے صلح کرا دی. سبحان اللہ. اور پھر باقی صحابہ کرام اور اوقات کے نال بلاتے سن, لیکن حضرت علی المرتضی باقی صحابہ نو کہتے سن جڑا میرے نبی نے مینوں لقب دیتا ہے, مینوں ابو تراب آکھیا کرو, مینوں ساری کائنات دے نالوں زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی کنیت ابو تراب پڑ گئی. آپ کی کنیت کی پڑ گئی او مٹی دے باپ. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا پہلا بیٹا پیدا ہویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن مبارک چوں. پہلا بیٹا اللہ اللہ جدو پہلا بیٹا پیدا ہویا, چونکہ حضرت علی المرتضی جنگجو سن, لڑائیاں کرنے والے سن اور میدان دے بہادر سن. آپ نے اس بیٹے کا نام حرب تجویز کیتا. اور جڑے پہلا بیٹا پیدا ہویا, آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع دیتی گئی, رحمت والے پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر آئے کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نواسا پیش کیتا, دکھایا. میرے نبی نے لعاب دان مبارک نکالی اور حضرت حسن دے منہ دے اندر ڈال دیتی. سبحان اللہ. اور کچھ مٹھی چیز چبا کے شہد وغیرہ وہ بھی کھٹی دے گڑتی دی طرف کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن دے منہ دے اندر دیتی. کا سبحان اللہ. آج میاں مسئلہ ہے, بچہ پیدا ہوئے تے کسے نیک آدمی کو گھٹی لوانی چاہیے, کسے نمازی آدمی کو گھٹی دلانی چاہیے. اور بچہ پیدا ہوئے نا, وہ دے سجے کان دے اندر صبح والی اذان دینی چاہیے اور کھبے کان دے اندر اقامت کہنی چاہیے. اور حضرت حسن پیدا ہوئے, اللہ اللہ گھٹی بھی میرے مصطفیٰ نے لگائی, اور پھر سجے کان دے اندر اذان بھی میرے مصطفیٰ نے دیتی. سبحان اللہ. آدمیاں تیرے محلے دے اندر میرا بیٹا پیدا ہوئے, تیرا بیٹا پیدا ہوئے, اسی نیک بندہ کو تلاش کر دیا کہ ساڑے بچے دے کان دے اندر اذان دے وے. میں آکے حسن تو کیڑی شان والا کہ گھٹی بھی میرے نبی نے تینوں لیتی اور اذان دے اقامت بھی تیرے کان دے اندر میرے نبی نے آکی. سبحان اللہ. اور پہلے لفظ حضرت حسن دے کان دے اندر کی لگے, کیڑی آواز؟ آمنہ دلال
ساری کائنات دا مالک تے خالق جڑا سارے نال بڑا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ ہے۔ بے شک تیرا بابا فاتح خیبر ضرور ہے، مرد کو ضرور جہنم رسید پہنچانے والا ہے، لیکن اللہ اکبر کون ہے؟ اللہ۔ اس تو بڑا ہو اس کائنات دے اندر ہے کھبے کان دے اندر اقامت، سجے کان دے اندر آزان، پھر ستویں دن میرے نبی نے اپنے نواسے دا حقیقہ فرمایا کہ سبحان اللہ۔ دو بکریاں یا دو بکرے لے کے ذبح کر کے رشتہ داراں قریباں دوستاں نوں کھلا دیتے، حقیقہ کر دیتا، اور بچہ پیدا ہوئے نا ستویں دن اودی جھٹ اتاری جاندی ہے، اور دے وال جڑے ہوندے نے او جھٹ دے سر دے انہاں دا وزن کر کے چاندی دے برابر اودی قیمت غریباں مسکیناں نوں دے دتی جاندی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شریعت دا کی ہے مسئلہ۔ وہ بچے دے جڑے وال ہوندے نا جھنڈ والے پہلے ستویں دن اتار کے انہاں نوں کدھر دفن کر دے، بلکہ پہلے انہاں دا وزن کرا کے چاندی دے برابر وہ قیمت جتنی بنے چاندی دی وہ غریباں دے۔ اے مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ بنایا ہوا ہے وہ بہناں دا حق ہے، نہیں وہ غریباں دا حق ہے، وہ کہندا حق ہے وہ غریباں مسکیناں نوں دیو۔ اللہ اللہ۔ کچھ عرصے دے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہویا، بلکہ آمنہ دے لال نے فرمایا علی دا نام کی تجویز کیتا ہے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا دعویٰ کردا یا رسول اللہ میں بہادر ہاں، میں دلیر ہاں، میں اللہ دا تے نبی دا شیر ہاں، میں دا نام حرب تجویز کیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ دا نام حرب نہیں، یہ دا نام حسن ہے۔ یہ دا نام کی ہے اور نام بھی حضرت حسن کا کہہ رکھے آپ نے نانے نے، اپنے نانے نے۔ سبحان اللہ۔ گھٹی بھی نانے نے لگائی، آزان بھی نانے نے کہی، اقامت بھی نانے نے کہی، حقیقہ بھی نانے نے کیتا، نام بھی نانے نے رکھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا بیٹا پیدا ہویا، کچھ عرصے دے بعد آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نوں پھر اطلاع ہوئی کہ آپ دے گھر نواسا پیدا ہویا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ آپ اسی طرح آئے، آپ نے گڑتی لگائی، کم دے اندر اذان کہی، اقامت کہی، نام تجویز ہویا۔ آپ نے فرمایا ادا نام میں حسین رکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ ادا نام ہے کی رکھ رہا؟ حسین۔ حسین رکھ رہا۔ اور پھر تیسرا بیٹا پیدا ہویا کچھ عرصے دے بعد، حضرت فاطمہ دا او دا نام محسن رکھیا۔ کی رکھیا؟ محسن رکھیا۔ اے تین بیٹے حضرت علی المرتضیٰ دے حضرت فاطمہ دے پتہ نہیں چوں ہوئے، اے بھی میرے نبی دے کے لگے بولو نا مارکن صرف ایک حضرت حسین تے ایک حسن یاد۔ اللہ اللہ۔ علماء فرماتے ہیں سیرت نگاہ ایک دن کچھ مدت کے بعد فوت ہو گیا، اور پھر اللہ نے حضرت فاطمہ نوں ترائے بیٹیاں عطا کیتیاں۔ کو سبحان اللہ۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، او دا نام حضرت فاطمہ نے اپنی بہن بڑی زینب دے نام تے حضرت زینب رکھیا۔ یہ بھی میرے نبی دی کے لگی نواسی۔ بولو بھائی نواسی۔ اور پھر دوسری
نواسیاں تے وہ حضرت زینب دی بیٹی امامہ او کے لگی میرے نبی دی نواسی تے حضرت عثمان دا بیٹا میرے نبی دا کے لگیا تے ابو العاص دا بیٹا علی کے لگیا میرے نبی دا نواسا لیکن تذکرہ صرف حسنین کریمین دا ہوتا اور پھر ایک اشکال لوگوں کے ذہن دے اندر ہے وہ اشکال کی ہے اشکال ہے کہ باقی بیٹیاں دا تذکرہ اور انہاں دی شان مقام کیوں نہیں بیان کیتا جاتا اگر باقی بیٹیاں بھی ہے سن تو انہاں دا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے حضرت فاطمہ دے فضائل مناقب زیادہ کیوں نہیں اصل دے اندر بات یہ ہے کہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر باقی ساری بیٹیاں دا انتقال ہو گیا اور آپ دی آخری عمر دے اندر ایک ہی بیٹی بچ گئی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیٹی بچ گئی تے پھر اسودگی تے معاشی حالات ٹھیک ہو گئے سن آخری سالن دے اندر تے جدو خوشحالی دا دور ہوئے تے پھر وہ باپ کی جدو باقی اولاد نہ رہے تے ایک قدرتی بات ہے کہ وہ ساری باپ کی محبت اس ایک بیٹے یا بیٹی ہو جاندی اس واسطے حضرت فاطمہ دے فضائل و مناقب کی نے زیادہ نے اور پھر آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا نسب تے خاندان چلے آنا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو چلے آ حضرت حسن حضرت حسین تو چلے آ کہو سبحان اللہ جس طرح تینوں میں نواز سے پیارے نے انہیں میرے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نواز سے پیارے سن کہو سبحان اللہ آمنہ دلال ممبر تے جلوہ فروز نے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آمنہ دلال خطبہ دے رہے ہیں حسنین کریمین چھوٹی عمریں سرخ کرتے پائے ہوئے پجامے پائے ہوئے گرمی کا موسم میں اور پتھریلی زمینیں فرش دے ہوندے کوئی نہیں سن اللہ اللہ اے دو شہزادے آ رہے ہیں کدے گر پاندن کدے پھر اٹھ جاندن پھر گر جاندن پھر اٹھ جاندن جلے مسجد دے قریب آئے میرے نبی دی نگاہ پئیے سبحان اللہ آگے نوازیوں کے نگاہ پئیے رحمت والے پیغمبر نے خطبہ چھوڑیا گل بڑی پیاری ہے کہ اگر ذوق تازہ ہوئے تے ذہن میرے حاضر کرو تے نیرا چوپ دا روزہ بھی نہیں رکھنا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھوڑیا خطبہ چھوڑیا منبر تو تلے تشریف لے آئے اتر آئے حالانکہ میرے نبی دے شاگرد بھی بیٹھے سن میرے نبی دے شاگرد بھی صحابہ کرام بھی سن رہے سن وعظ و نصیحت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بیٹیاں چوک کے میرے کول لے کے آؤ آمنہ دلال خود اترے حضرت حسن بھی لیا حضرت حسین بھی لیا نال لیا کہو سبحان اللہ منبر پہ آپ جلوہ فروز سچی سائڈ پہ حضرت حسن بٹھا دیتا کھبی سائڈ پہ حضرت حسین بٹھا کے
اسامہ سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کوئی کم آمنہ دلال دینار مغرب کو بعد اللہ اللہ جا کے دروازہ کھٹکایا اتفاقاً جی میں ہار دی اپنے باپ کے گھر جاندی ہے پیکیاں تے جاندی ہے حضرت فاطمہ کی آمنہ دلال دے گھر آئیاں سن کا سبحان اللہ اور ہر بیٹی کو اپنے والدین دے نال محبت ہوندی ہے اور اگر ذوق پیدا ہوئے حدیث کے اندر آتا ہے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف لے جاتے سن احترام دے ادب دی وجہ تو حضرت فاطمہ میرے نبی واسطے کھڑیاں ہو جاندیاں سن کا سبحان اللہ 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 اگلا بڑا پیارا جملہ تے جب حضرت فاطمہ میرے نبی دی پیاری تے جہر دی بیٹی آمنہ دلال دے گھر تشریف لے جاندیاں سن اپنے بابا نو ملن واسطے رحمت والا پیغمبر اگر بیٹھو گیا تے میرے آقا کھڑے ہو جاندے سن اور آمنہ دلال اپنی بیٹی دی پیشانی تے بوسہ دیندے سن اور اپنی جگہوں تے چار پائیوں تے بٹھا دیندے سن کہو سبحان اللہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت فاطمہ دی شکل انہی آئی جو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ آپ گھر آئی ہوئی ہیں اپنے بابا دے جی میں تیرے میرے گھر نواسے آندن دوترے آندن اور ہر مانے جو اپنے دوتر مان دنال پیار ہوتا ہے انہا قدرتی طور دے پوتریاں دے نال محبت نہیں ہوندی جنہی بیٹیاں دے بیٹیاں نال محبت ہوندی ہے نواسیاں دے نال دوتیاں دے نال پیار ہوندہ ہے انہا پوتریاں دے نال پیار آمنہ دلال بھی اپنی نواسیاں دے نال بڑا پیارا آپ نے ایک بغل دے اندر حضرت حسن نو لیا دوسری بغل دے اندر حضرت حسین نو لیا اتے سفید چادر لئی اور اچانک دروازہ کھڑ گیا اسے حالت دے نال آمنہ دلال دروازے دے گئے حضرت اسامہ دی گل بات سنی اور حضرت اسامہ دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج بڑا وجود بڑا بھاری نظر آ رہا ہے چادر اتے لئی ہوئی ہے رحمت والے پیغمبر نے چادر ہٹائی تے آپ نے فرمایا دیکھ ایک کون نے میری بغل دے اندر اس واسطے میرا وجود بھاری ہے یہ سچی بغل دے اندر میرا حسن ہے تے کھبی بغل دے اندر میرا حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگلے جملے بڑے پیارے بات ختم آمنہ دلال نے فرمایا او میرے اسامہ اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میرے بھی بیٹے نے سبحان اللہ اور میں اللہ کے دعا کرنا یا اللہ تو بھی نہ دے نال محبت کر میں بھی نہ دے نال محبت کرنا کہ جڑے انہاں دے نال محبت کرن میرے مولا تو نہ دے نال محبت کر سبحان اللہ الحمدللہ اساں اہل سنت والجماعت اساں ابو بکر نال بھی محبت ہے علی المرتضی دے نال بھی محبت ہے اچھی بولو میری ایک آنکھ دا نور ابو بکر ہے دوئی آنکھ دا نور عثمان غنی ہے میری ایک آنکھ دا نور علی المرتضی ہے دوئی آنکھ دا نور حضرت امیر معاویہ ہے سبحان اللہ یہ دا نام بھی گھٹ سن دے آئے بھی کدے بیان کریں گے کہ اللہ نے انہوں نے کتنا مقام عطا فرمایا اور میری ایک آنکھ دا نور حضرت عائشہ صدیقہ ہے دوئی آنکھ دا نور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور اسی طرح میری دوئی آنکھ دا نور میرے نبی دی بیٹی حضرت
الحمدللہ اہل سنت والجماعت آمنہ دے لال دے خاندان دے نال بھی محبت رکھتے ہیں تے میرے نبی دے یارہ دے نال بھی اللہ تعالیٰ سارے انہوں نے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا